اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر کے بیٹے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں سے پکڑا اور پکڑ کے مجھ سے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے تم مسافر ہو یا راستہ چلنے والے ہو۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بیان فرماتے تھے، پھر اس کے بعد وہ خود ارشاد فرماتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو تم شام کا یقین نہ کرنا، پھر زندگی میں شام بھی یقیناً آئے گی۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب شام ہو جائے تم یقین نہ رکھنا کہ زندگی میں صبح بھی لازمی آئے گی۔ تو آج کل جتنی کثرت سے اموات ہو رہی ہیں اور اچانک ہو رہی ہیں، وہ ہمیں یہی پیغام دیتی ہیں کہ ہمیں صبح و شام کا کوئی بھروسہ اور یقین نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے تھے خذ لصحتک من مرضک، کہ اپنی بیماری آنے سے پہلے تندرستی کے زمانے میں اپنے اعمال و اخلاق اچھے کر لو۔ وخذ لحیاتک من موتک، اور اپنی موت آنے سے پہلے زندگی میں اپنے اعمال و اخلاق کو درست کر لو۔ بھائی عرفان صاحب ہمارے بچپن کے دوست تھے، اب دیکھیں ان کی اچانک موت ہوئی ہے، تو اس موت میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ ایک سبق تو یہی ہے کہ موت بعض اوقات اچانک آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات بار بار ہمیں یہ بتا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت آتی ہے اپنے مقررہ وقت پہ آتی ہے، مقررہ وقت سے نہ ایک منٹ پہلے آتی ہے نہ ایک منٹ بعد میں آتی ہے، بالکل مقررہ وقت پہ آتی ہے۔ اور مفتی اعظم پاکستان مفتی احمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اچانک آدمی فوت ہو گیا، اتفاقاً حادثہ پیش آ گیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ اچانک اور اتفاقی بات ہمارے لحاظ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اور تقدیر کے لحاظ سے یہ اچانک اور اتفاقی بات نہیں ہوتی۔ جو نظام کائنات چل رہا ہے تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں وقت یہ حادثہ پیش آئے گا، فلاں کو موت آئے گی، فلاں بیمار ہو جائے گا اور فلاں معذور ہو جائے گا، فلاں بیمار ہو جائے گا، فلاں خوشحال ہو جائے گا اور فلاں تندرست ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ایک تو سبق ہمارے لیے یہ ہے کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اس کے لیے انسان تیار رہے۔ جیسے دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ہم اپنی زندگی کا اور نظام کا پورا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھر میں باپڑا کی بجلی آ رہی ہوتی ہے، ہم گھر میں یو پی ایس بھی رکھتے ہیں تاکہ بجلی جب بند ہو گرمی کے موسم میں تو پریشانی نہ ہو۔ جنریٹر رکھتے ہیں بعض لوگ، بعض نے سولر پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں متبادل کے طور پہ، پریشانی نہ ہو، تیاری کی ہوئی ہوتی ہے ہم نے۔ تو اسی طرح ہم مرنے کے بعد کی تیاری مرنے سے پہلے کریں، اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے یا کھانا پینا چھوڑ دے، تجارت نہ کرے، ملازمت نہ کرے، دکان پہ نہ جائے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی تیاری یہ ہے کہ انسان ایک تو دین کی تعلیمات کے مطابق اپنے فرائض کو سمجھے اور ان کو ادا کرے۔ اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ اللہ رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔
جو ہمارے ذمہ بندوں کے حقوق ہیں وہ کون کون سے ہیں، کیا ہم نے جان لیا اور ان کو ہم صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ تیسری چیز یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہیں بڑے بڑے، تو ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ چھوٹے گناہ انسان سے وقتاً فوقتاً ہوتے بھی رہتے ہیں اور معاف بھی ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان وضو کرتا ہے تو اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرتا ہے اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح تسبیح تلاوت کرتا ہے اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نفل نماز پڑھتا ہے اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے خاص طور پہ ہم بچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ 3-4 چیزیں اگر ہم کر لیں تو آخرت کی تیاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حلال کمانے کی کوشش کریں، فرائض کو ادا کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا اور حلال کمانے کی کوشش کرنا، یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے آخرت کی تیاری انسان کی ہو جاتی ہے۔ باقی موت تو آنی ہے اور وہ ہر کسی کو آنی ہے۔ کسی شاعر نے اس لیے کہا ہے، دنیا اگر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے۔ اگر دنیا میں کسی شخص کو زندہ رہنے کا ہمیشہ کے لیے حق ہوتا کہ کسی نے ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا تو ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ جن کو ہمیشہ زندہ رکھا جاتا۔ لیکن اللہ کا قانون ہے، ہزاروں سال سے لوگ دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے۔ کسی کو تبھی موت آتی ہے جو تقریباً آج کل 60 سال کی عمر قریب ہے، اور کوئی اس سے پہلے چلا جاتا ہے، بچپن میں، کوئی لڑکپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی حادثے کی وجہ سے۔ لیکن جانا سب نے ہے، کوئی یہاں رہے گا نہیں۔ انبیاء علیہ السلام چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، لولا کان ما خلقت الافلاق، اے نبی اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ بناتا۔ تو جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اس لیے جانا ہم سب نے ہے۔ اور پھر جانے کے بعد یہاں کے جو زندگی ہے اس کا ہم نے حساب دینا ہے۔ ایک تو ہم یہ ذہن میں رکھیں ہم نے جانا ہے، کہ انسان موت و کثرت سے یاد رکھتا ہے تب بھی وہ صحیح چلتا رہتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو ہم موت کو کثرت سے یاد کریں۔ اور دوسری چیز تیاری ہے، اور تیسری چیز مرنے والے کے لیے ایصال ثواب ہے۔ اگر ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر دیکھیں اور سوچیں اور شمار کریں تو ہمارے گھر کے افراد میں زندہ افراد کم ہیں، جو چلے گئے ہیں بہت زیادہ ہیں، آبا و اجداد ہیں ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو ان کے لیے ہم ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کا معنی ہوتا ہے ثواب پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ مردوں کو آدمی ایصال ثواب کر سکتا ہے اور اس کا ثواب پہنچتا بھی ہے، اور مردوں سے سب سے بڑی خیر خواہی ہمدردی ان کو ایصال ثواب کرنا ہی ہے۔ خصوصاً جو میت کے ورثاء بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ ہم اس سے کیا خیر خواہی ہمدردی کر سکتے ہیں۔ زندگی میں آدمی کس سے خیر خواہی ہمدردی یہ کرتا ہے، اسے کوئی پیسے دے دیتا ہے، کھانا کھلا دیتا ہے، کوئی تحفہ دے دیتا ہے اسے۔ مردوں کے لیے جو تحفہ ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کی بہت ذرا تاکید فرمائی اور فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو ایصال ثواب کرنا ڈوبتے کو سہارا دینے کی طرح ہے۔ چونکہ آدمی کسی نہر میں دریا میں ڈوب رہا ہو کہ آدمی اسے سہارا دے دے اور بچ جائے تو کتنا بڑا تعاون ہوگا اس کا، کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ اس طرح مردے کو ایصال ثواب کرنا ڈوبتے کو سہارا دینے کی طرح ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم جو مردوں کو ایصال ثواب کرتے ہو اسے معمولی سمجھتے ہو، یہ معمولی نہیں ہوتا۔ مثلاً ہم سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، بظاہر 1 سیکنڈ خرچ ہوا ہے، لیکن مردے کے پاس جب اس کا ثواب پہنچے گا تو وہ پہاڑوں کی طرح بنا کے اللہ تعالیٰ پیش فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات مردہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے
تنگی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر تنگی پریشانی سے دور کر دی جاتی ہے. تو فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میں نے کوئی نیک عمل تو نہیں کیا، نہ میں نے توبہ کی نہ استغفار کیا ہے، پریشانی تنگی کیوں دور ہوئی ہے؟ اس سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بھائی نے، آپ کی بیوی نے، آپ کے بیٹے نے، آپ کے دوست نے آپ کو ایصال ثواب کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ پریشانی آپ کی ختم ہو گئی ہے. اپنے تمام مرحومین کو ہم روزانہ ایصال ثواب کریں. ایصال ثواب کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو جانی ہے کہ آدمی اپنے جسم سے کوئی عبادت کرے، نفل نماز پڑھے، تلاوت کرے، تسبیح کرے. تو روزانہ ہم معمول یہ بنا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ ہم تلاوت کریں جتنا ہو سکے. 1 رکوع 2 رکوع وقت مخصوص کر لیں، اس کی ویسے ہی بڑی برکات ہے تلاوت کی. اور جب وہ فارغ ہوں تو اس کا ایصال ثواب کر دیں. کہ آدمی قرآن شریف پڑھا ہوا اگر نہیں ہے اور نہیں پڑھ سکتا وہ تسبیح مقرر کر لے. 100 مرتبہ روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم یا استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی تسبیح روزانہ 100 مرتبہ کر کے تمام مرحومین کو ایصال ثواب کر دے. کوئی 4 رکعت 6 رکعت 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے مردے کو ایصال ثواب کر دے. یہ جانی طریقہ ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ گنجائش وسعت عطا فرمائی ہے تو عمرہ کر کے ایصال ثواب کر دے، حج کر کے ایصال ثواب کر دے. یہ جانی عبادت کا طریقہ ہے. دوسرا اس سے جو افضل اور بہتر طریقہ ہے وہ مالی طریقہ ہے کہ آدمی کچھ خرچ کر کے مردے کو ایصال ثواب کرے. اس کے بھی 2 طریقے ہیں. ایک عارضی ہوتا ہے، ایک دائمی ہوتا ہے. عارضی ہے کہ آپ نے کسی کو وقتی طور پہ 10 20 50 100 روپے دے دیے کہ میرے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ہے. دوسرا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اس کی طرف اکثر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، نہ وہ کرتے ہیں، عارضی کام کرتے ہیں. صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نیکی کا، رفاہ عامہ کا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ایسا کام کرے جس سے لوگوں کو کافی دیر تک فائدہ پہنچتا رہے. مثلاً کسی جگہ پانی کا انتظام کرا دے، جہاں پانی کی ضرورت ہو پانی کا انتظام انسان کرا دے. یا اسی طرح کسی کے گھر نہیں ہے، گھر بنوا دے، کمرہ بنوا دے، کسی کے لیے بجلی کا انتظام کر دے. یہ چیز ایسی ہے جس کا فائدہ تادیر لوگوں کو پہنچتا رہتا ہے اور اس کا ثواب بھی مسلسل پہنچتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی بہت ذرا، اور صحابہ کرام بھی کثرت سے یہی کام کرتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اچانک فوت ہو گئی تھی، موجود نہیں تھے. تو بعد میں تشریف لائے تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں تو کیا میں ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پہنچا سکتے ہو. تو انہوں نے پوچھا کیسے پہنچاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لوگوں کو پانی کا انتظام کر دیں. تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے. اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں زمین ملی تھی تو انہوں نے حضور سے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ سب سے قیمتی میرا اثاثہ ہے، میں کیا کروں اس کا؟ تو آپ نے فرمایا وقف کر دیں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. انہوں نے وقف کر دی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا باغ تھا تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں تاکہ اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے. چنانچہ اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہا، انہوں نے وقف کر دی. تو ہم جو صدقہ جاریہ ہے اس کی ہمیں لازمی کوشش کرنی چاہیے، خود اپنے لیے بھی اور اپنے مرحومین کے لیے، اپنے ورثاء کے لیے بھی، تاکہ تادیر ان کو فائدہ پہنچتا رہے. اسی طرح دوسرا یہ طریقہ ایصال ثواب کا یہ ہے تو روزانہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ اگر مرحوم کسی مشکل میں ہو تو اس کی مشکل اور پریشانی ختم ہو سکے. اسی طرح ہم خود بھی موت کو یاد رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا جو خاص موضوعات تھے وہ علماء نے 6 لکھے ہیں. جیسے ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں ہماری مجلس کا اکثر موضوع 2 چیزیں ہوتی ہیں، سیاست اور نمبر 2 معیشت. اس پہ بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے 6 موضوعات تھے، ان پہ آپ کثرت سے بات فرمایا کرتے تھے. ان میں سے ایک جو موضوع تھا وہ فکر آخرت تھا. جہاں آپ بیٹھتے، مسجد نبی میں بیٹھتے، سفر میں ہوتے، قبرستان میں ہوتے، بازار میں ہوتے، جہاں بھی بیٹھتے تھے آپ صحابہ کرام کو کوئی نہ کوئی
آیت، کوئی حدیث، کوئی واقعہ، کوئی بات، کوئی نصیحت آخرت کے بارے میں کثرت سے فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، پھولا ہوا تھا، ٹانگیں اوپر اٹھی ہوئی تھی، اسے کان کٹے ہوئے تھے۔ تو آپ نے پوچھا ساتھ لوگوں سے کہ کوئی ایسا تم میں سے ہے جو ایک درہم کا مجھ سے خرید لے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کو اسے مفت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، بکری کا بچہ تھا، مر گیا، پھول گیا، کسی بھی کام کا نہیں ہے، نہ اسے کھا سکتے ہیں، حرام ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جتنی تمہارے ہاں اس کی یہ بے بکت ہے، بے حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی یہ اہمیت اور حیثیت اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے۔ اب مقصد آپ کا کیا تھا؟ لوگوں کو دنیا کی طرف توجہ تمہاری ہوتی ہے، آخرت کی طرف متوجہ کرنا مقصد تھا کہ لوگ آخرت کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے بارے میں فکر کریں اور اس کے بارے میں سوچیں۔ قبرستان میں تشریف فرما تھے اور آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اونچی اونچی آواز سے فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سب صحابہ نے کہا استغفر اللہ، پھر آپ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، سب نے کہا الحمدللہ، پھر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو وہ صحابہ نے بھی اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ کہا۔ پھر آخر میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے عمل دفن کرنے کے بعد ایک نیا عمل فرمایا جو پہلے کبھی نہیں فرمایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارے ساتھی پر قبر تنگ ہو رہی تھی، اس سے وہ دبا رہی تھی، تو میں نے اس لیے اللہ کا ذکر کیا تاکہ اس کی قبر کی تنگی ختم ہو جائے، اور تنگی ختم ہو گئی۔ تو اس میں ہمارے لیے کتنے سبق کی بات ہے۔ ایک سبق کی بات تو یہ ہے کہ ہم مطمئن رہتے ہیں اپنی آخرت کے بارے میں، بس میں تو بخشا ہی جاؤں گا، اگر میں نہیں بخشا گیا تو کون بخشا جائے گا؟ نماز میں پڑھتا ہوں، کچھ تلاوت میں کرتا ہوں، فلاں کام میں کرتا ہوں۔ صحابی رسول جو زندگی حضور ساتھ گزاری ہے، حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، دفن میں شریک ہوئے، قبر پہ کھڑے ہیں، قبر کی تنگی کا سامنا ان کو بھی کرنا پڑا۔ ہم اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوں، اللہ کی رحمت سے امید تو رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فکر مند بھی ہونا چاہیے اور اپنے گناہوں کو بھی سوچنا چاہیے اور ان کی بھی ہمیں تلافی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سبق ہے اس میں ہمارے لیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنی انگلی مبارک سے زمین پر ایک لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ عمل کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو لمبی لکیر ہے یہ انسان کی موت ہے، اور دائیں بائیں کی جو لکیریں ہیں یہ انسان کی خواہشات ہیں کہ میری یہ خواہشی پوری ہو جائے، یہ خواہشی پوری ہو جائے، لیکن جو لمبی لکیر تھی وہ بڑی تھی۔ تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ جو لکیر ہے لمبی، یہ انسان کی موت کی لکیر ہے، انسانی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، انسان اس سے پہلے آخر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان دنیا میں جو جاتا ہے دنیا چھوڑ کے، وہ اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بہت اچھا آدمی تھا، جب بھی بڑا ملنسار تھا، بااخلاق تھا، اس کی باتیں اس کے کام یاد رہ جاتے ہیں۔ تو ہم بھی دنیا میں یہ کوشش کریں کہ ہمیں اچھے اخلاق چھوڑ کے جائیں، اچھی یادیں چھوڑ کے جائیں، جب دنیا سے ہم جائیں تو لوگ ہم سے خوش ہوں، اور جب لوگ خوش ہوتے ہیں اچھے کاموں کی وجہ سے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے غیبی خوشخبری ہوتی ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، خلق جسے بجا کہے اسے بجا سمجھو۔ تو لوگوں کو دل خوش کرنا اچھے طریقے سے اور خدمت خلق کے کام کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھی یادیں چھوڑ جانا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہمیں اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے زیادتی نہ کریں، ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ہم سے لوگوں کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچے۔ کسی کی سے زیادتی ہو گئی ہو اس کی ہم تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کیا ہے، اکثر ہم نہیں کرتے، اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرا ہی مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے معذرت کرے، میں نہ کروں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں صحابہ کے سامنے فرمایا کہ زندگی میری آپ کے ساتھ گزری ہے، معلوم نہیں کس کس کو میری ذات سے تکلیف پہنچی ہوگی، تو جس کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے یا اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ تو ایک صحابی قریب آئے اور وہ آ کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے انتقام لینا ہے، اور انتقام یہ لینا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی۔ تو دیکھیں آپ نے جو بات فرمائی تھی، اعلان فرمایا تھا، رسمن نہیں فرمایا تھا، دل سے فرمایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے قریب آ جائیں، چھڑی بھی آ گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول عرض کی، آپ نے فرمایا کہ مجھے مار لیں،
انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے ماری تھی میرا جسم ننگا تھا، آپ کے جسم پہ کپڑا ہے، اگر میں اسی طرح ماروں تو انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوگا. تو آپ نے خود دستے مبارک سے اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا اور فرمایا کہ آئیں اور چھڑی مار لیں. وہ صحابی آگے بڑھے اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ کی طرف سے گوشت ابھرا ہوا تھا، اس محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. انہوں نے آگے بڑھ کر اسے بوسہ دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا مقصد تو یہ تھا، آپ کس پر ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظیم و شان سنت ہے کہ انسان اپنے وفات سے پہلے جن سے اس نے زیادتی کی ہو، حق تلفی کی ہو، اس کی معافی تلافی کوشش کرے. یہ عظیم سنت ہے اور بعد کے اکابرین بھی شامل کرتے رہے، تلافی معافات کے عنوان سے مضامین لکھتے رہے، دوستوں کو بھیجتے رہے کہ میں نے جس کا حق دینا ہو مجھ سے لے لے، یہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، ورنہ آخرت کا جو معاملہ ہوگا اور وہاں جو تلافی کی شکل ہوگی وہ بڑی مہنگی ہوگی. انسان کو پتہ تو ہوتا ہی ہے کہ میں نے کس کس کی ناک دل آزاری کی ہوئی ہے، کس کی حق تلفی کی ہوئی ہے. تو ہم اس کی بھی کوشش کریں کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے ان زیادتیوں کی، مظالم کی تلافی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجي وأهلا خيرا من أهلي وأدخله الجنة وأعيذه من النار. اے اللہ، ہم نے جو کچھ یہاں بیٹھ کے پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خصوصاً بھائی عرفان مرحوم کی روح کو اس کا پورا پورا ثواب پہنچا دیجیے. اے اللہ، انہی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کو اعلیٰ علیین مقام عطا فرما، انہی قبر کو تحت نکاح وسیع فرما اور ان کی آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما. ان کے متعلقین خصوصاً گھر والوں کو، بھی بچوں کو، بہن بھائیوں کو صبر جمیل نصیب فرما. اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما. اس حادثے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں انہیں کثرت سے اصالہ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ان کے جانے کے بعد ہم نے ہمارے ذمہ ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرما. اپنے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو حق تلفی ہیں ان کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. تمام حضرات کا شکریہ، مہربانی، آپ ہمارے شریک ہوئے. اجازت عام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.